ایک اور عام معاملے کی طرف چلیں جناب. آپ کو پتہ ہے جیسے آج شہباز شریف صاحب کی اب سے کچھ دیر میں پیشی بھی ہونے والی ہے اور آج انہیں ٹھوکر نیاز میں غالباً پیش بھی کر دیا جائے گا. زرداری صاحب کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ جیسے کل شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کیس میں گرفتاری ہوئی اور ساتھ ہی میگا منی لانڈرنگ ریفرنس میں سابق صدر آصف زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور اور دیگر پر فرد جرم عائد کر دی گئی. ملزمان نے البتہ صحت جرم سے انکار کیا ہے. بالکل جی. پاک لین اور ٹھٹھا واٹر سپلائی ریفرنس میں ملزمان کے پیش نہ ہونے پر فرد جرم 5 اکتوبر تک مؤخر کر دی گئی. عدالت نے ملزمان کے قابل ضمانت وارنٹ بھی جاری کر دیے ہیں. یہ اب سماعت جو ہے یہ 13 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے اور سابق صدر آصف زرداری نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں منی لانڈرنگ سمیت دیگر ریفرنسز میں بریت کی درخواستیں بھی جو ہیں وہ دائر کی ہیں. اس سے پہلے احتساب عدالت ان کی بریت کی درخواستیں مسترد کر چکی ہے. گزشتہ روز احتساب عدالت میں سماعت کے بعد جب صحافیوں نے سابق صدر سے سوال کیا کہ ان پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، تو انہوں نے اس کا جواب ایک گانے کے بول کے ساتھ دیا. یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے. جب سابق صدر سے سوال کیا گیا کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اے پی سی میں ہونے والے فیصلوں میں نون لیگ کا ساتھ دے گی، تو انہوں نے صرف انشاءاللہ کہنے پر اکتفا کیا. اور یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جعلی اکاؤنٹس کیس جس کو بعد وزا میگا منی لانڈرنگ کا نام بھی دیا گیا، کراچی کی بینکنگ کورٹ میں یہ زیر سماعت اور بعد میں سپریم کورٹ نے اس مقدمے کو کراچی سے اسلام آباد منتقل کر دیا تھا اور نیب کو اس معاملے کی تحقیقات کر کے ریفرنس دائر کرنے کا حکم بھی دیا تھا. اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نیئر بخاری صاحب. ان کو شامل گفتگو کریں گے. نیئر بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ بتائے گا کہ کل احتساب عدالت نے جو فیصلہ دیا سب سے پہلے تو اس پہ آپ کی طرف سے پارٹی کو کامنٹ لینا چاہیں گے. دیکھیں یہ جو چارج فریم ہونے والی بات ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے لیے. اور اصل بات تو یہ ہے کہ پروسیکیوشن ہمیشہ کوشش کرتی ہے چارج فریم ہو، لیکن پروسیکیوشن نے کبھی کیس اسٹیبلش کرنے میں کامیاب کبھی نہیں ہوئی. 1990 آنورڈ سے لے کے ابھی تک زرداری صاحب کے خلاف بہت دفعہ چارج فریم ہوا، لیکن کسی ایک کیس میں بھی پروسیکیوشن جو تھی وہ کامیاب نہیں ہو سکی اس کو اسٹیبلش کرنے میں بیفور کورٹ آف لا. اور ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، یہ انتقام کی بنیاد پر مقدمات بنائے جا رہے ہیں. آپ بنیادی بات یہ دیکھ لیں کہ اوریجنلی جو ہماری پلی تھی کہ یہ جو میگا منی لانڈرنگ کا کیس ہے یہ بینکنگ کورٹ میں تھا اور جورسڈکشن بھی اس کی ہے، تو پر فورس آپ کہیں یا پر آبزرویشن 2 سال سے تو نہیں تھے، یہ تو مقدمات پہلے کے بنائے گئے مقدمات ہیں. جی میری آپ بات تو سن لیں کہ آپ اس اوریجنل ایف آئی آر کو اگر آپ دیکھ لیں نا تو ٹوٹل 1.5 کروڑ روپے کے ایلیگیشنز تھے جب اوریجنل یہ 2018 میں ایک ایف آئی آر بھی درج ہوئی تھی، اس سے پہلے 2015 میں بھی. تو میرا بنیادی بات یہ ہے کہ استغاثے کو اپنا کیس اسٹیبلش کرنا پڑے گا. نہ ہم پہلے چارج فریم سے گھبرائے ہیں نہ اب گھبرا رہے ہیں. اچھا اور ہم اپنے لیگل آپشنز نہیں صاحب، اب صدر زرداری صاحب نے جیسے کل کہا کہ اشارہ یہ دیا کہ جیسے ان کو بھی جیل پہ جانا ہے، یہ اس پہ موقف کیا ہے؟ کیوں ایسا لگ رہا ہے سارے اپوزیشن رہنماؤں کو کہ انہیں جیل جانا پڑے گا؟ دیکھیں یہ ابھی ریسنٹلی جو اے پی سی ہوئی تھی اور اس میں ایک پولیٹیکل پارٹیز کا ایک الائنس وجود میں آیا، تو اس میں بھی یہ اندیشے تھے، ان کا اظہار کیا گیا کہ گورنمنٹ چاہے گی کہ اپوننٹس کو پولیٹیکلی وکٹمائز کرے اور وہ فورسی کر رہے تھے. تو اگر جیل جانا پڑا تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی. اس کے لیے نیئر بخاری صاحب اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو لگتا بھی ہے کہ جیل جانا پڑ سکتا ہے اور اب ایک بہت بڑا پلیٹ فارم پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کی صورت میں موجود بھی ہے، تو پھر اس پلیٹ فارم کو استعمال کر کے مزاحمتی سیاست کا باضابطہ آغاز کیوں نہیں کیا جاتا؟ سندھ اسمبلی سے استعفے کیوں نہیں دیے جاتے؟ دیکھیں غالباً آپ نے ہمارا جو ڈیکلریشن تھا، میں بار بار اپنے ٹی وی اینکرز کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ نے وہ 26 پوائنٹس پڑھے ہوں یا اگر آپ نے جو ہم نے ایکشن پلان دیا ہو اس کو اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو تو استعفوں کا آپشن تو لاسٹ آپشن ہے. ہمارا جو مزاحمتی سیاست کا آغاز تھا اکتوبر نومبر میں ہماری پبلک میٹنگز اور ریلیز ہیں، اور آج پی ڈی ایم کی
لیڈرشپ مل رہی ہے جی اور جی وہ اس کو ایک اپنا پلان دے گی کہ کہاں ہم نے پہلا جلسہ کرنا ہے. اور ایجوٹیشنل پالیٹکس یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ ہم وہ کہتے ہیں نا رائٹ آف ایکسپریشن اینڈ رائٹ آف اسمبلی, یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, اس کو ہم ایکسرسائز کریں گے. لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ جو ہم نے آغاز کیا تھا کہ ہم اکتوبر اور نومبر میں جلسے اور پھر دسمبر میں بھی ریلیز اور لانگ مارچ ٹورڈ اسلام آباد ہم نے جنوری میں رکھا. بائی دیٹ ٹائم حکومت کا بوریا بسترا گول ہوگا. اور پھر ہم نے یہ آپشن بھی رکھا کہ نو کانفیڈنس بھی موو کر سکتے ہیں اور ریزگنیشن کی آپشن کو بھی ہم استعمال کر یہ بتائیے گا کہ آج جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جو اہم اجلاس آج آپ لوگوں نے طلب کیا ہے, سو اس میں کیا آپ لوگ یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ دیکھیں شہباز شریف صاحب جو لاسٹ اجلاس سے وہ شریک تھے, آج وہ شریک نہیں ہیں, اور اب آگے جا کے مزید گرفتاریاں ہوں گی تو پھر آپ لوگوں کی اصلاح عمل میں کوئی تبدیلی آئے گی, کچھ اس حوالے سے آپ لوگ بھی بات کریں گے؟ اوبویسلی آج جو میٹنگ ہے, پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ اس اے پی سی میں جو ہمارا ایکشن پلان تھا اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی جائے گی. اور آج وہ ٹاپ لیڈرشپ کی میٹنگز نہیں ہیں بلکہ آج ہر پولیٹیکل پارٹیز کے نامنیز وہاں پہ موجود ہوں گے, جس کو آپ اسپیشل کمیٹی کہیں جو اس ڈیکلیریشن میں تھا. آج ملاقات ان کی ہے اور وہ آج ڈسکشن کریں گے جو ایجوٹیشنل پالیٹکس شروع کرنی ہے, جو پبلک میٹنگز کا ڈیسیژن لینا ہے, اور جو آنے والے حالات جس میں گرفتاریوں کا بھی اندیشہ ہو یا کچھ اور وکٹمائزیشن ہو تو اس کے رد عمل میں ہم نے کیا راستہ اختیار کرنا ہے, کیا لائے عمل ہوگا. تو یہ ساری چیزیں آج ڈسکس ہوں گی اور پھر اس کو ہم آج اس کے ملاقات. بخاری صاحب کیونکہ آپ سینئر رہنما ہیں اور آپ کافی ویژن بھی رکھتے ہیں, تو اگر کیا مزید اگر کچھ گرفتاریاں ہو جاتی ہیں تو کیا لگتا ہے کہ آپ لوگ یہ ڈیٹ چینج کر دیں گے, آپ لوگ شاید پہلے ہی لانگ مارچ جو ہے وہ سٹارٹ کریں؟ دیکھیں یہ ابھی ڈونٹ assume certain things یا پرزیوم کر لیا جائے. ہمارا ایک ایکشن پلان ہم نے دیا ہوا ہے, ہم اس پہ عمل کریں گے. لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں, گرفتاریاں جو ہیں یہ کبھی بھی ایجوٹیشنل موومنٹ کو روک نہیں سکتی, نہ وہ رکاوٹ بنتی ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ گرفتار کریں گے تو پولیٹیکل ورکرز زیادہ چارج ہوں گے. عوام تو ویسے ہی چارج بیٹھے ہوئے ہیں اس مہنگائی کے ہاتھوں, اور پھر آپ دیکھیں گے جب پولیٹیکل ورکرز سٹریٹس پہ ہوں گے تو جنرل پبلک بھی ان کے ساتھ شامل ہوگی ان حکمرانوں سے نجات حاصل کرنے کی. اچھا بخاری صاحب, بس آخر میں ایک سوال پوچھنا چاہیں گے. کل مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف وطن واپس آئیں گے اور وہ اس کو لیڈ کریں گے, اس لانگ مارچ کو. آپ کو لگتا ہے کہ وہ وطن واپس آ جائیں گے اس لانگ مارچ کو لیڈ کرنے کے لیے؟ دیکھیں یہ ان کی پارٹی کا ڈیسیژن ہے. میں بطور پاکستان پیپلز پارٹی جو پاکستان ڈیموکریٹک الائنس جو بنا, موومنٹ کا جو الائنس بنا ہے, ہم ان کے فیصلوں کے پابند ہیں اور ہر جماعت ان کے فیصلوں کی پابند ہے. صحیح. اور اس کے 12 لیڈرز تھے اس میں موجود, میاں صاحب بھی اسی جماعت کو لیڈ کرتے ہیں. تو کلیکٹیو ڈیسیژنز جو ہیں ہم اس پہ عمل درآمد کریں گے. انڈیویجول ڈیسیژنز ہر جماعت اس کا رائٹ ہے, وہ جو بھی فیصلہ انڈیویجول ڈیسیژنز ہر جماعت کا رائٹ ہے, البتہ کلیکٹیو ڈیسیژنز پہ عمل درآمد کیا جائے گا.